ہماری ماؤں کو یہ سمجھنا ہوگا، بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور بیٹیوں کو اس معاشرے میں شروع ہی سے اپنے بیٹوں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ میری نظر میں کمتر کا لفظ ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی اگر باہر جائے گی تو لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے معاشرے میں جو ہمیں اسلام نے بیٹی کے لیے، بہن اور ماں کے لیے رتبہ دیا ہے، اس کی بھی توہین ہے۔ آج یہ بیٹی، یہ بہن ہمیں اسے برابری کی بنیاد پر اس معاشرے میں عزت، وقار اور حصہ دینا ہوگا، کیونکہ 24 کروڑ کے اس ملک میں 50% میری یہ غیور مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، جن کے ہاتھ ہمارے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہاتھ صرف دعاؤں کے لیے اٹھیں گے، گھر کی صفائی، برتن دھونے کے لیے اٹھیں گے، یہ ہاتھ صرف بچے پالنے کے لیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے پالنے ہیں تو یہ میاں بیوی دونوں کا کام ہے۔ اگر گھر صاف کرنا ہے تو یہ دونوں کا کام ہے۔ اگر اس معاشرے میں سر اٹھا کر جینا ہے تو دونوں کو جینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مرد کو وہ عزت دوں اور گھر میں جو بیٹھی عورت ہے، بیٹی، بہن یا ماں، اسے ہم کمتر سمجھیں۔ میں کم از کم اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ اگر اختیارات اور وسائل اور عزت اور پیار ہوگا تو برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ میری ماؤں کو سمجھنا ہے، یہ میرے ان بھائیوں بزرگوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے اپنے گھر کے نظام میں یہ تفریق رکھی ہوئی ہے کہ بیٹی کا حصہ بھی کم ہے، بیٹی کی عزت بھی کم ہے، بیٹی کے اختیارات بھی کم ہیں۔ اسے ہمیں برابری کی بنیاد دینی ہوگی، اور جب یہ نظام ہوگا تو یہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ آج ہم نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل تو کر لیا، لیکن حقوق العباد کو ہم بھول چکے ہیں۔ جب تک حقوق العباد پر عمل نہیں ہوگا یہ ملک ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات میں نے اپنے طلباء و طالبات سے کرنی ہے، آپ کو یہ مجھے بتانے میں کوئی آر نہیں ہے، اسی لیے میں نے لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھی۔ پاکستان ہمارے بڑوں نے جب آزادی کے بعد حاصل کیا، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، انہوں نے ہمیں ایک آئیڈیل پاکستان دیا تھا، ایک آئیڈیل پاکستان دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد سے لے کر آنے والے اتوار تک یہ آئیڈیل پاکستان نہیں رہا۔ ہم آپ کو آئیڈیل پاکستان نہیں دے سکے۔ اب آئیڈیل پاکستان آپ کے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں پیدا کرنی، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ آج کے اس کنوکیشن میں سب سے اہم بات جو نوٹ کر کے جاؤ وہ یہ ہے کہ مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ تجربہ ہے، اور قرآن مجید، قرآن حکیم میں، احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اس بات کو پکڑ لو، جو ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اور جو بننا چاہتے ہو، جو بننا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اس کو اپنے تصور، اپنے خیالات کا حصہ بنا لو۔ روزانہ سوچو کہ میں نے آج جو بننا تھا اس کے لیے یہ تیاری کی ہے۔ یقین جانو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ جو خواہش کرو گے، جتنا بڑا سوچو گے، اتنا بڑا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن تمہیں، میرے طلباء و طالبات، اپنی زندگیوں سے 2 چیزیں نکالنی ہوں گی، اور یہ 2 چیزیں انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 2 چیزیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری جامعہ کراچی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔